اگر میت کسی چھوٹے بچے کی ہو یا بچی کی ہو تو اس کو کسی تخت پہ یا بستر پہ لے کے جانے کے بجائے افضل یہ ہے کہ اس کو ہاتھ میں اٹھا کر قبر تک لے کے جایا جائے، اور قبر تک لے جاتے وقت لوگوں کے ہاتھ میں وہ شفٹ ہوتی رہے، یعنی کہ چند قدم ایک بندہ اٹھا لے کے چلے، پھر چند قدم دوسرا بندہ لے کے چلے۔ اور بڑوں کی میت کو کسی چارپائی پہ یا کسی تخت پہ لے کے جانا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کو کندھا دینے کی کوشش کرے۔ اٹھانے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کی داہنی طرف کا اگلا پایا اپنے کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے، اس کے بعد اسی طرف کا یعنی کہ داہنی سائڈ کا ہی پچھلا پایا، پھر بائیں سائڈ کا پچھلا پایا، اور پھر بائیں سائڈ کا اگلا پایا 10 قدم چلے، یعنی کہ ٹوٹل 40 قدم کم از کم میت کے ساتھ ہو جائے۔ اور اگر آپ کندھا نہیں دے رہے تو مدد میت کے احترام میں میت کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کے لیفٹ رائٹ نہیں چلنا چاہیے اگر آپ کندھا نہیں دے رہے تو۔ تدفین کرتے وقت یعنی کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت جب میت کو قبر کے ساتھ لا کے رکھیں، جس چیز پہ اس کو لایا گیا ہے اس کو قبر کے ساتھ قبلہ کی سمت میں لا کے رکھا جائے، اور اس طرح رکھا جائے کہ قبلہ میت کی دائیں طرف ہو۔ پھر اتارنے والے قبلہ رخ ہو کر قبر میں اتریں اور میت کو قبر کے اندر اتارنا شروع کریں، اور اتارتے وقت بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا جائے۔ قبر میں اتارنے والے لوگ طاق ہوں، یعنی کہ ان کا کاؤنٹ جو ہے وہ اس طرح ہو، یہ مستحب ہے۔ میت کو قبر میں رکھ کر دائیں پہلو پر اس کو قبلہ رو کر دینا مسنون ہے۔ صرف منہ کو قبلہ کی طرف کر دینا کافی نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ بندے کو ہی ٹلٹ کیا جائے، پورے جسم کو ٹلٹ کیا جائے قبلے کی طرف۔ اور قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی وہ گرہ جو باندھی جاتی ہے کہ کفن کھل نہ جائے، اس کو کھول دینا چاہیے۔ عورت کو قبر میں اتارتے وقت پردے کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کہیں سطر کھل نہ جائے، پردہ کھل نہ جائے، اور جو چادر ایکسٹرا دی ہوتی ہے پھر اس کو نکال لینا چاہیے۔ جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہو تو اس وقت منہا خلقناکم پہلی دفعہ کہنا، وفیہا نعیدکم دوسری دفعہ کہنا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ تیسری دفعہ کہنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ میت کی تدفین ہو جانے کے بعد اس کے سر کے سائڈ پہ جا کے سورہ بقرہ الف لام میم سے مفلحون تک پڑھنا سر کے سائڈ پہ، اور جو آخری آمن الرسول سے لے کے آخر تک سورہ بقرہ کے آخر تک پڑھنا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کے میت کے لیے دعا کرنا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ میت کے رشتہ داروں کے ساتھ تعزیت کرنا، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ میت کی تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے منکر نکیر کے سوال و جواب میں ثابت رکھیں، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ جنازے کے بعد جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اصل میں دعا ہی ہے، اس لیے اس نماز جنازہ میں کوئی سجدہ رکوع نہیں ہوتا، اس میں دعا ہی ہوتی ہے۔ اور اس دعا کے بعد نماز جنازہ کے بعد جو دعا کرنے کا رسم ہے یہ غلط رسم ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے، تدفین کے بعد دعا ہوتی ہے۔